السلام علیکم معزز ناظرین، کبھی آپ نے کسی ایسی سرزمین کے بارے میں سنا ہے جہاں سورج تو طلوع ہوتا ہے لیکن امید نہیں، جہاں بارشیں تو برستی ہیں مگر امن کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں؟ تاریخ کے ایک اور دردناک باب کی جانب سفر کرتے ہوئے آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کے باوجود انسانی المیے کا شکار ہے۔ وہ ملک جہاں سونے کے مندر ہیں مگر انسانیت خون میں نہائی ہوئی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں تاریخ کے ہر ورق پر خون کے دھبے ہیں، جہاں فطرت نے خوبصورتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی مگر انسانیت نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی، جہاں فوج کا راج ہے اور اقلیتوں پر ظلم کی داستانیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت ملک کی جس کے اندر چھپی ہوئی ہے درد کی ایک ایسی داستان جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے برما کی، جسے آج دنیا میانمار کے نام سے جانتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ایک پوری قوم اپنے ہی وطن میں ظلم و ستم کا شکار ہے اور ایک خوبصورت دھرتی کی تاریخ میں کتنے دردناک موڑ آئے؟ آئیے برما کی اس تلخ حقیقت اور ماضی کے نشیب و فراز کو جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، برما کا نیا نام ریپبلک آف دی یونین آف میانمار ہے، جو 1989 میں فوجی حکومت نے تبدیل کیا۔ پرانا دارالحکومت یانگون، جسے کسی زمانے میں رنگون کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ 2006 میں فوج نے ایک نئے شہر نیپداؤ کو دارالحکومت بنایا جو جنگلات کے بیچ میں ایک جگہ پر واقع ہے۔ یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں چین، مغرب میں بنگلہ دیش اور بھارت، مشرق میں لاؤس اور تھائی لینڈ اور جنوب میں خلیج بنگال واقع ہے۔ برما کی 90% آبادی بدھ مت کو مانتی ہے مگر یہاں مسلمان، عیسائی اور دیگر اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ مسلمان خاص طور پر روہنگیا برادری ریاست راخین میں آباد ہے۔ وہ لوگ جنہیں اپنا کہنے والا کوئی نہیں، نہ شہریت نہ حقوق، ظلم کی ہر شکل ان پر آزمائی گئی۔ گھروں کو آگ لگانا، اجتماعی قتل اور زندہ جلانا، دنیا دیکھتی رہی اور خاموش رہی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر 2017 میں فوج نے نسل کشی کی، جس میں ہزاروں مارے گئے اور لاکھوں بنگلہ دیش کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ روہنگیا مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جاتی، انہیں غیر قانونی بنگلہ دیشی قرار دے کر ان کی زمینوں اور حقوق پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ برما کے مسلمانوں کی نسل کشی کی وجوہات میں مذہبی انتہا پسندی، سیاسی مفاد، فوج کی سازش اور عالمی خاموشی شامل ہے۔ یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ان مظالم کی تصاویر اور ویڈیو کو مکمل شیئر نہیں کیا جا سکتا جو برما میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے اور جاری ہیں۔ برما جنوبی ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو 1950 میں تسلیم کیا۔ اس وقت مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا ناجائز ملک اسرائیل ہے اور اس کے بعد برما ہے جس نے مسلمانوں پر ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں۔ معزز ناظرین، برما کے لوگوں کا رہن سہن سادہ اور ثقافتی روایات سے جڑا ہوا ہے۔ ان کا لباس روایتی لنگی ہے اور ان کے گھر عام طور پر لکڑی اور بانس سے بنے ہوتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ برما کی مٹی میں دفن ہے وہ شخص جس پر مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہوا؟ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد گرفتار ہوئے تو انہیں انگریزوں نے رنگون جلا وطن کر دیا۔ وہیں 1862 میں گمنامی میں وفات پا گئے اور آج بھی ان کی قبر ایک اجنبی زمین میں تنہا کھڑی ہے۔ یہ قبر صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی تاریخ کی ایک خاموش گواہ ہے۔ میانمار کی فوج صرف ہتھیار نہیں چلاتی، حکومت بھی چلاتی ہے۔ برما کی معیشت کا انحصار کھیتی باڑی اور قدرتی وسائل پر ہے۔ برما کی GDP تقریباً 70 ارب ڈالر کے قریب ہے مگر فوجی حکومت کی وجہ سے غربت عام ہے، تعلیم کم اور صحت ناپائید ہے۔ حکومت فوجی جنتا کے زیر اثر ہے جس نے 1962 سے طاقت پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ 2021 میں فوج نے ایک بار پھر جمہوریت پسند رہنما آنگ سان سو چی کی حکومت کو ختم کر دیا۔ برما کا کل رقبہ 6,76,578 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ برما کی کل آبادی 5 کروڑ اور 75 لاکھ ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 27واں بڑا ملک ہے۔ ملک کی 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے جبکہ صرف 30% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ 28 مارچ 2025 کا دن برما کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ صبح 6:21 پر زلزلے کے ایسے جھٹکے آئے کہ بلند و بالا شاندار عمارتیں سیکنڈوں میں زمین بوس ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلے کی شدت 7.7 بتائی گئی اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ اس زلزلے کو انڈیا، بینکاک اور چین تک محسوس کیا گیا۔ 1946 کے بعد اس ملک میں آنے والا سب سے شدید زلزلہ تھا۔ یہ زلزلہ تو صرف 1 منٹ رہا مگر اس سے ہونے والی تباہی کی داستان سالوں تک رہے گی۔ اس زلزلے کے نتیجے میں 3640 لوگوں کی موت ہو گئی اور 5017 لوگ زخمی ہوئے جبکہ انفراسٹرکچر کی تباہی تو ناقابل بیان ہے۔ اس زلزلے کا مرکز برما شہر کے وسط میں
मेंडले शहर के करीब था। ये शहर दारुल हुकूमत से 629 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मेंडले शहर बुद्ध मत के पैरोकारों का मरकज समझा जाता है। इस शहर में तकरीबन 800 के करीब बुद्ध मत के मंदिर और इबादत गाहें मौजूद हैं। इस वक्त मेंडले शहर आधे से ज्यादा मलबे का ढेर बन चुका है। 1885 में बर्मा बरतानवी राज का हिस्सा बना और एक लंबी गुलामी के बाद 4 जनवरी 1948 को ये मुल्क आज़ाद हुआ, मगर सिर्फ नक्शे में। ज़हनी गुलामी और फौजी जबर आज भी जारी है। मीडिया हुकूमत की तर्जुमानी ना कि अवाम का। इंटरनेट कई बार बंद किया गया, सहाफ़ी कैद में और सच बोलना जुर्म बन चुका है। बर्मा की कौमी ज़बान बर्मी और करेंसी कियात है। बर्मा का कौमी परचम सुनहरी, सुर्ख और सब्ज़ रंगों पर मुश्तमिल है, जबकि झंडे के दरमियान एक सफ़ेद सितारा भी मौजूद है। बर्मा का मौसम गर्म, मरतूब और बरसात से लबरेज है। बर्मा की कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, इंसानी हमदर्दी की आजमाइश है। क्या दुनिया तमाशाई बनी रहेगी या हम सब मिलकर रोहिंग्या के मजलूमों की आवाज़ बनेंगे? याद रखिए, तारीख सिर्फ उन्हीं कौमों को सिखाती है जो इंसाफ के लिए खड़ी होती हैं। बर्मा सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक कर्ब है, एक चीख है जो फिजाओं में गुम हो चुकी है। लेकिन अगर हमने सुना, समझा और बताया तो शायद एक दिन बर्मा के मुसलमान भी कह सकें हम आज़ाद हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सच दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।